اب کس سے کہہ رہا ہے شاعر آپ دیکھیں، اور یہ بھائی ہلال ہی کہہ سکتے ہیں، گناہوں کو ہمارے درگزر کرنا ہی پڑتا ہے، خدا ہم لوگوں کو دیکھے کہ زہرا کی دعا دیکھے۔ گناہوں کو ہمارے، کیا کیفیت ہے قسم خدا کی، گناہوں کو ہمارے درگزر کرنا ہی پڑتا ہے۔ بچا لے گئے گناہ، ارے ایسا بننا بچاتا تو ہم یہاں پڑھتے یہاں، گناہوں کو ہمارے درگزر کرنا ہی پڑتا ہے، گناہوں کو ہمارے درگزر کرنا ہی پڑتا ہے، خدا ہم لوگوں کو دیکھے کہ زہرا کی دعا دیکھے۔ گناہوں کو ہمارے درگزر کرنا ہی پڑتا ہے، خدا ہم لوگوں کو دیکھے کہ زہرا کی دعا دیکھے۔ حضرات مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو اب لوگ ہیں یہ کتنی بار اس جشن میں شامل ہوئے ہیں، اس کا شاید ان کے پاس بھی شمار نہیں ہوگا، کوئی اندازہ نہیں ہوگا۔ تو باقر بلیاوی صاحب انہی لوگوں میں ہیں، اور یہ جب تک جشن ہوگا یہ آتے رہیں گے، یہ آپ لوگوں کی محبتیں اور سلسلے ہیں۔ اور باقر بلیاوی صاحب سے ہم، یعنی مجھ سے پہلے بھی کم سے کم یہ لوگ آ رہے ہیں، تو میں ان کے بارے میں کیا کہوں۔ بہرحال باقر بلیاوی کتنی چیزیں ہماری منقبت کی، بھائی آپ کرتاز صاحب نظامت کرتے ہیں، کتنی زمینیں، کتنی دھنیں باقر بھائی کی آج سب لوگ پڑھ رہے ہیں، اور یہ پتہ ہی نہیں یہ کس کی ایجاد کی ہوئی ہیں، چونکہ دھنوں پہ مقتے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے باقر بھائی کی خصوصیت ہے۔ کیا بات ہے بھائی، بات موقع تھا تو میں کہہ دوں، ایک جملہ اور کہہ دوں بھائی، جملہ سن لیجئے گا۔ لوگ کہتے ہیں یہ صاحب شاعری کا تاج محل ہے، تاج محل سے بڑا موقع محل ہوتا ہے۔ تو آئیے اس وقت ان کا موقع ہے، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے۔ شاعر اہل بیت، ذاکر اہل بیت، خطیب اہل بیت، عالم دین مولانا باقر بلیاوی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ ان کا خیر مقدم۔ ایک ہار سرکار میری طرف سے، اور پھر وہ بھائی اکبر اعجاز صاحب بڑا خوبصورت کلام سنا رہے تھے۔ سامرا سے کاش اے اکبر کوئی لائے خبر، تیری بھی قسمت میں ہے مولا کا چہرہ دیکھنا۔ اکبر اعجاز صاحب تحت میں اشعار پیش کر رہے تھے، میں انہی کے اشعار ترنم میں پیش کیے دیتا ہوں۔ مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں مرحوم میں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ ان کے آتے ہی نئے موسم کا نہ دیکھنا، ان کے آتے ہی نئے موسم کا نہ دیکھنا، ظلم کا رونا ہمارا مسکرانا۔ ایسا نعرہ لگائیے کہ گویا پانی پہ دم ہو جائے۔ کہ ظلم کا رونا ہمارا مسکرانا دیکھنا، ہم غریبوں کی مسیحائی کو جب وہ آئیں گے، ہم غریبوں کی مسیحائی کو جب وہ آئیں گے، ان کی بابت میرا عشق والہانہ،
دیکھنا ان کی بابت میرا عشق والہانہ دیکھنا اور ان کے قدموں کی یہ برکت ہوگی روئے ارض پر خود اگل دے گی زمین اپنا خزانہ. خود اگل دے گی زمین اپنا خزانہ. بھائی یہ قرآن کے تناظر میں یہ سمجھتے ہیں عالم دینی کہہ سکتا ہے. ایک دوسری زمین میں ایک چھوٹی سی نظم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں. اس نظم کا عنوان ہے اتحاد. چھوٹی سی نظم ہے. اللہ فرمائیں کہ کربلا کے مختلف منظر ہیں جلوہ ایک ہے. کربلا کے مختلف منظر ہیں جلوہ ایک ہے 72 آئینے اور سب میں چہرہ ایک. کربلا کے مختلف منظر ہیں جلوہ ایک ہے 72 آئینے اور سب میں چہرہ ایک ہے. ایک نقطے پر مسلمانوں کو ہونا چاہیے. حالات ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ منتشر ہو جائیں حالانکہ منتشر نہیں ہوں گے. ملاحظہ فرمائیں کہ ایک کربلا کے مختلف منظر ہیں جلوہ ایک ہے 72 آئینے اور سب میں چہرہ ایک ہے. ایک نقطے پر مسلمانوں کو ہونا چاہیے. اے مسلمانوں ہمارا تم سے رشتہ ایک ہے. اے مسلمانوں ہمارا تم سے رشتہ ایک ہے. سوچئے آخر یہ فرقہ واریت کی جنگ کیوں؟ ایک خدا ہے ایک نبی عالم کا قبلہ ایک ہے. سوچئے آخر یہ فرقہ واریت کی جنگ کیوں؟ ایک خدا ہے ایک نبی عالم کا قبلہ ایک ہے. بچ گئے ہم کتنے فرقوں میں کبھی سوچا نہیں جائے گا جنت میں جو ان سب میں فرقہ ایک ہے. بچ گئے ہم کتنے فرقوں میں کبھی سوچا نہیں جائے گا جنت میں جو ان سب میں فرقہ ایک ہے. تو جنتی ہے کون فرقہ یہ سمجھنے کے لیے یہ سمجھیے خلد میں جانے کا رستہ ایک ہے. تو 4 اماموں میں کہیں چاروں مصلی بھی الگ اور یہاں 12 اماموں کا مصلی. 4 اماموں میں کہیں چاروں مصلی بھی الگ. 4 اماموں میں کہیں چاروں مصلی بھی الگ اور یہاں 12 اماموں کا مصلی ایک ہے. اور یہاں 12 اماموں کا مصلی ایک ہے. نیر بھائی یہاں کے لیے کچھ شعر کہہ رہا تھا میں چاہتا ہوں کہ بالکل تازہ ترین ہے وہ اشعار لہذا وہ سنا دوں آپ کو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والوں مدح حاضر میں سرکار مدح حاضر میں عرض کیا ہے کہ دعا دکھائے گی اپنا اثر کبھی نہ کبھی. دعا دکھائے گی اپنا اثر کبھی نہ کبھی. شب فراق کی ہوگی سحر کبھی نہ کبھی. دعا دکھائے گی اپنا اثر کبھی نہ کبھی. شب فراق کی ہوگی سحر کبھی نہ کبھی. نڈر جو آج نظر آ رہے ہیں دنیا میں نڈر جو آج نظر آ رہے ہیں دنیا میں دلوں میں ان کے بھی بیٹھے گا ڈر کبھی نہ کبھی. نڈر جو آج نظر آ رہے ہیں دنیا میں دلوں میں ان کے بھی بیٹھے گا ڈر کبھی نہ کبھی. خدا نے چاہا تو وہ دن ضرور آئے گا کہ جگمگائے گا میرا بھی گھر کبھی نہ کبھی. خدا نے چاہا تو وہ دن ضرور آخری شعر کہ خدا نے چاہا تو وہ دن ضرور آئے گا
کہ جگمگائے گا میرا بھی گھر کبھی نہ کبھی کلام پاک کے، جو بھی خلاف بولے گا اڑایا جائے گا اس کا بھی سر کبھی نہ کبھی۔ کلام پاک کے جو بھی خلاف بولے گا اڑایا جائے گا اس کا بھی سر کبھی نہ کبھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آخر میں میئر بھائی غالب کے کچھ مصرے ہیں، اس کی تضمینیں آپ تک پہنچا دوں۔ ہو سکتا ہے کہ پڑھا ہو کبھی۔ ملاحظہ فرمائیں، غالب کی مشہور غزل ہے، پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ ملاحظہ فرمائیں، تیری الفت میں جینے والوں کو، تیری الفت میں جینے والوں کو موت آتی ہے پر نہیں آتی، موت آتی ہے پر نہیں آتی، رک نہ جائے کہیں میری سانسیں، رک نہ جائے کہیں میری سانسیں، ڈوب جائیں نہ وقت کی نبضیں، ڈوب جائیں نہ وقت کی نبضیں، کس بھروسے پہ ہم جیے تو جیے، کوئی امید بر نہیں، کوئی امید بر نہیں آتی، رک نہ جائے کہیں میری سانسیں، ڈوب جائیں نہ وقت کی نبضیں، بند ہو جان کب آنکھیں، کس بھروسے پہ ہم جیے تو جیے، کوئی امید پر نہیں آتی، کل ایمان جس کا بیٹا ہے، جس کا قرآن خود قصیدہ ہے، اس پہ الزام میں کفر کیسا ہے، بے حیائی نہیں تو پھر کیا ہے، شرم تم کو مگر نہیں آتی، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ صرف دو مصروں کی تضمین حاضر کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ رک نہ جائیں کہیں میری سانسیں، ڈوب جائیں نہ وقت کی نبضیں، بند ہو جان کب آنکھیں، کس بھروسے پہ ہم جیے تو جیے، کوئی امید پر نہیں آتی، حوصلے پورے کر چکے تم تو اے یزیدی مزاج و عیش کرو، وہ اگر آ رہے ہیں آنے دو، کچھ تو بتلاؤ کیا ہوا تم
ہم کو نیند کیوں رات بھر نہیں؟ نیند کیوں رات بھر نہیں؟ کچھ تو بتلاؤ کیا ہوا تم کو؟ آخری مصرع ایک تضمین حاضر کر رہا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ کچھ تو بتلاؤ کیا ہوا تم کو؟ نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ حجت حق جو آج آ جائیں، آ کے غیبت کا راز سمجھائیں، تیرے حیدر کی آگ برسائیں، دشمنان حسین بچ جائے، کوئی صورت